الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَظَلَّل سایہ کیا نا ہم نے، علیکم تم پر، یہ علا اور کم مل کے بنا ہے، علا کا مطلب پر اور کم تم، علیکم تم پر، الغمام بادل، اور انزلنا اور اتارا نا ہم نے، علیکم دوبارہ آ گیا، ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو سارے علیکم یاد ہو جائیں گے۔ علیکم تم پر، علیکم تم پر، المنا من، اور السلوہ، کا مطلب تو اور، سلوہ، کلو تم کھاؤ، من سے، من کا پہلے بھی مطلب گزر چکا ہے، من کا مطلب یاد کر لیں، ایک من کا مطلب یاد کریں گے، پورا قرآن میں جتنے من ہیں وہ سب آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ من سے، طیبات، پاک چیزیں، جیسے دعا بھی آتی نا، اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا، یا اللہ میں آپ سے پاک، حلال اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ ما جو رزق دیا نا ہم نے کم تمہیں، اور ما نہیں، پہلے کا ما کا مطلب تھا جو، اور اس ما کا مطلب ہے نہیں۔ ما جو ہے تین قسم کے، ایک ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ایک کا ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ایک ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے کہتے ہیں سیقول السفہاء ما ولہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، وہ سوالیہ ہوتا ہے۔ اور ما نہیں، ظلم کیا نا انہوں نے نا ہم پر، اور لیکن، ہم کہتے ہیں لیکن، یہ عربی میں کہتے ہیں لاکن، ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن، یہ عربی میں لاکن، اور لیکن کانو تھے، انفسا جان، ہم اپنی، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ سارا ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسان کیے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وادی طیب میں پہنچے تو وہ ایک بہت لقودک وادی تھی، جہاں پر کھلا میدان تھا اور کسی چیز کا سایہ نہیں تھا، اور گرمی شدید تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں، یہ تو لقودک صحرا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ پانی ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ سخت گرمی بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، یہ جدھر جاتے تھے تو بادل کے ٹکڑے ان پر سایہ کیے ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی بادل تو آ گئے ہیں، ہمیں پانی جو ہے ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لاٹھی پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ 12 قبیلے تھے، تو سب کے علیحدہ علیحدہ چشمے تھے، کوئی رش وغیرہ نہیں پڑا، ان کو آسانی سے پانی مہیا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا جی پانی تو پی لیں گے لیکن کھانے کا کیا بندوبست ہوگا، یہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی ہے ہی نہیں، کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آسمان سے ان پر جو ہے وہ کھانا نازل کیا۔ من جو ہے وہ کہتے ہیں رات کو ترتا تھا، چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں وہ دانے سے ہوتے تھے، میٹھے ہوتے تھے اور خوش ذائقہ ہوتے تھے، اور دن میں جو تھا وہ سلوا، وہ بٹیرے وغیرہ جو تھے وہ خوب تعداد میں ان کے پاس آتے تھے، اور یہ جو ہے ان کو کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ تم کھاتے پیتے رہو، ان کو جمع نہیں کرنا۔ انہوں نے پھر ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان من و سلوا جو آسمان سے اتارنا بند کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی بھی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تازہ دوں گا رزق، پاکیزہ رزق دوں گا، تمہیں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کھانا پکانا نہیں پڑے گا، تمام چیزوں سے تمہیں سہولت دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ سارے جو ہے نافرمانی کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر سے یہ ساری جو سہولتیں وہ دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے جو ہے ساری نعمتوں جو ہے ان کی ناشکری کر کر کے، اور انہوں نے جو ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر دیا۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جنگ میں، گرمیوں میں اور حال میں، بھوک پیاس میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تابع داری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی انہوں نے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا منہ مبارک، یہ صحابہ کرام نے کی محبت کی علامت ہے نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں
ان کو بھی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا، ان کو بھی اتنا ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ جمع کیا کہ جس کی ہم آج تک جو ہے جس کی ہم زیارت کرنا جو ہے اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاطردار ہیں، یہ تمہارے سامنے آئے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اتنی نعمتیں تمہیں حاصل کر کے دیں، لیکن تم نے ان کے ساتھ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی نافرمانی کی۔ اب یہ جو سارا تمہارے پاس جو آبا اجداد کے یہ کارنامے تھے، یہ اعتراضات تھے، ان کی نافرمانیاں تھیں، لہٰذا تم ان سے بچو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو جو تمہارا جو ہے وہ تمہاری نافرمانیاں جو جب تمہارے آبا اجداد کی، ان سے بچو۔ یہ واقعات اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے جو پہلے آبا اجداد تھے وہ کس طرح کی جو ہے حجتیں کرتے تھے اور کس طرح کے اعتراضات جو ہے وہ داغتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کتنے انعامات اپنے فرما رہے تھے۔ آسمان سے کھانا آتا تھا، بادل سایہ کرتے تھے، اور پانی جہاں پہ جاتے تھے پتھر مارتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اتنی جو ہے تم پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنے نام کیے، لیکن پھر بھی تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی، ہر جگہ پر تم نے اعتراض پر اعتراض کیا۔ تو یہ جو ہے اب تمہیں یہ موقع ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آخری رسول آئے ہیں، تو ان پر تم اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ تم جو ہے آخرت میں بھی بچ جاؤ اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تابعداری کرنے کی اور وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔